بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عبداللہ چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا ویلاگ دی اینٹی ڈاٹ۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اپنے اس ویلاگ کے ذریعے، اپنے اس چینل کے ذریعے سوسائٹی کے اندر ہر سیگمنٹ کے اندر جتنے بھی زہر پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بھی زہر پھیلائے گئے ہیں، ہمارے جو بہت سارے سیگمنٹ آف لائف کو آلودہ کیا گیا ہے، ان کا اینٹی ڈاٹ دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کا نام بھی دی اینٹی ڈاٹ رکھا تھا، جس پہ کافی سارے لوگ حیران بھی تھے کہ یہ کس قسم کا نام ہے۔ تو ٹاپک تو تمام ہوا کریں گے، اس میں ہر طرح کی چیز کو ڈسکس کریں گے، لیکن ہمارا مین فوکس وہی ہوگا جو ہمارا ایک مقصد ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک بیٹرمنٹ کو لے کے آنا، ایک سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیوٹی کو لے کے آنا، اور جو اس قسم کے جتنے بھی زہر ہیں، جتنے بھی نیگیٹو آئیڈیاز ہیں، ان کو نہ صرف ایکسپوز کرنا بلکہ ان کا حل بھی دینا۔ اسی طرح جو سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر سیکولرز کی طرف سے، لبرلز کی طرف سے، وہ تھا اسلام۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، پاکستان کی عوام اسلام سے محبت کرتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کی اس محبت کو ہمیشہ غلط انداز میں جو اس کا رخ دیا گیا، ان کو ہمیشہ اس کی غلط تصویر پیش کی گئی۔ ان کو بہت سارے آئیڈیاز ایسے دیے گئے جن سے ان کا ٹوٹل اسلامی تشخص جو ہے، یا اسلام کے بارے میں ان کا جو خیال ہے، وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو گیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ڈیموکریسی دینے کے لیے بھی اس کے ساتھ اسلامی لگانا پڑا۔ ادروائز لوگ اتنا اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اتنا اسلام چاہتے ہیں، اور وہ اتنا اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے بنا تھا، اس چیز سے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے جیسے بینکنگ کے ساتھ، بینکنگ کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، فائنلی ان کو ہر بینک کو اسلامی کرنا پڑا، اس کے ساتھ اسلامی کا سابقہ لگانا پڑا۔ اسی طرح ڈیموکریسی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، جس میں ہمارے بہت سے مرحوم، اللہ ان کو معاف کرے، ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، علماء جن کا کردار سب سے زیادہ نیگیٹو تھا اس میں، جنہوں نے ڈیموکریسی کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگا کے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اس کو قابل قبول بنایا۔ تو اس سیگمنٹ کو لے کے بہت زیادہ زہر پھیلایا گیا، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کریٹ کی گئی، اور لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کیا گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے 70-75 سال سے ہر طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور جہاں بھی ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں ایک بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ تمام طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک صاحب، دو صاحب، چار صاحب اٹھ کے یہی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ اسلام میں ہے، اسلام کے نفاذ میں ہے۔ یہ لوگوں کی اسلام سے محبت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے اس آئیڈیا کو جو کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا ہے، اس میں ان کو تھوڑا سا ٹوسٹ دے دیا گیا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرح کا اسلام۔ ابھی وہ لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے میں سینکڑوں دفعہ گزرا ہوں، اس سے آپ سینکڑوں دفعہ گزرے ہوں گے، کہ جہاں بیٹھ کے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل اسلام میں ہے، اسلام کے نفاذ میں ہے، تو کچھ نہ کچھ کوئی ایک دو صاحب اٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی اچھا جی اسلام کے نفاذ میں تو ہے، لیکن آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو اسلام ہی ایک نہیں ہے، آپ کس کا اسلام نافذ کریں گے؟ آپ دیوبندیوں کا کریں گے، آپ بریلویوں کا کریں گے، آپ اہل حدیثوں کا کریں گے، آپ اہل تشیع کا کریں گے؟ پہلے آپ اپنا اسلام تو ایک کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آ کر ہر مخلص مسلمان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ کنفیوژن پھیلا دی نا، ان کو بتایا گیا کہ ان چاروں کا اسلام الگ الگ ہے، تو جی آپ کس کا اسلام پھیلائیں گے؟ اگر آپ کس کا اسلام نافذ کریں گے؟ اگر آپ بریلویوں کا کریں گے تو باقی تین نہیں مانیں گے، اگر آپ دیوبندیوں کا کریں گے تو پھر باقی تین نہیں مانیں گے، تو آپ کے اندر تو اپنے رفٹ شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر تو اپنے تنازعات شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پر آ کر ہمارے مسلمان تھوڑے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور جو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ انفارچونیٹلی نہ ہم کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے مسائل کا ریئل حل دیں، یا جو ہماری برین سٹارمنگ کریں، یا جو ہماری کلچرنگ کریں۔ کلچرنگ بہت اہم اسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے، جو کہ ہمارے یہاں پہ زیرو ہے۔ تو پھر وہ لوگ تھوڑے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں تو وہ صاحب یا وہ دو تین کا گروہ جو یہ بات کرتا ہے کہ جی آپ کس کا اسلام نافذ کریں گے، تو پھر وہ آپ کو اپنے آئیڈیاز دینے شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو سیکولرزم اور ڈیموکریسی کی تعریفیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اس کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں ملک نے ڈیموکریسی اپنائی، فلاں ملک سیکولر ہوا، فلاں ملک نے مذہب سے جان چھڑوائی، تو دیکھیں جی وہ کتنی ترقی کر گئی ہے، لہریں بحریں ہو گئی ہیں۔ تو وہاں پہ ہمارے مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے آئیڈیاز کو ایبزارب کر لیتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنا آئیڈیا کمزور ہوتا ہے، ان کی اپنے آئیڈیا کے بارے میں ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے۔ تو وہاں سے یہ کام ایک جسے کہتے ہیں چین کی طرح چل پڑتا ہے، ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جو ہماری پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں سیکولر شاید 1% بھی نہیں ہے،
لیکن انہوں نے یہ آئیڈیا اتنے برے طریقے سے پھیلا دیا ہوا ہے کہ ایک عام مسلمان جو سیکولرزم سے نفرت کرتا ہے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبول کرنے پر تیار ہے، اس کو قبول کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ پھر اسلامی ڈیموکریسی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے نظام کی بات کرتے ہی وہ بات آتی ہے کہ جی ہو جی ہم تو پہلے ہی بڑے تنازعات کے شکار ہیں، ہم تو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم کس کا اسلام لے کے آئیں گے۔ تو آج ہم آپ کو اس کا اینٹی ڈاٹ دیں گے کہ ایسے سیکولرز کا منہ کیسے بند کرنا ہے، ان کو کس طرح ان کو ڈیفینسو جو کرنا ہے، ان کو ایک قدم پیچھے کیسے لے کے جانا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی آئندہ آپ سے کبھی بھی کسی ایسی گیدرنگ میں بندہ اٹھ کے بات کرے کہ جی کس کا اسلام نافذ کریں گے آپ، تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کرنا ہے، یہ بڑا پیٹ سوال ہے، اس کی بال اسی کی کورٹ میں پھینک دیں کہ جی آپ ہمیں ان چاروں کے اسلام کے اندر جو ہے وہ فرق نکال کے بتائیں کہ ان چاروں کا اسلام ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کیسے ہے۔ اگر ہم سمجھنے کے لیے بات کریں تو ان چاروں کا اللہ ایک ہے، ان چاروں کا رسول ایک ہے، بلکہ 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں سب کے اوپر سب کا ایمان ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کسی ایک نبی کو کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ کتابوں کے اوپر سب کا ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر سب کا ایک جیسا ایمان ہے، قرآن سب کا ایک ہے، قرآن کا ایک ایک حرف ایک ہے، نمازوں کی تعداد سب کی ایک ہے، نمازوں کے اندر جتنی بھی رکھتے ہیں ان رکھتوں میں جو پڑھا جاتا ہے سب کا سیم ہے، روزے سب کے ایک ہیں، حرام اور حلال سب کا سیم ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ کسی کوئی ایک جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے دوسرا اس کو حلال کہہ رہا ہے۔ تو کہاں ڈفرنس آ گیا؟ ڈفرنس ہاتھ باندھنے میں ہے، ڈفرنس امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے میں ہے یا پڑھنے میں ہے، ڈفرنس رفع یدین کرنے میں ہے یا نہ کرنے میں ہے، چوتھا ڈفرنس ہی نہیں ہے۔ آپ کو کہیں چوتھا ڈفرنس نظر ہی نہیں آئے گا، اور یہ فقہی ڈفرنسز ہیں، ان سے اسلام میں تبدیلی نہیں آ جاتی۔ تو آپ یہ بال انہی کے کورٹ میں پھینکیں کہ جی آپ جو ہمیں بات کر رہے ہیں کہ ان چاروں کا اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں اس کو تعریف کر کے بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ کیسے ڈفرینٹ ہے۔ یہ وہ پہلا سٹیپ ہوگا جہاں پر وہ بالکل ڈیفینسو ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی کرنے کو۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے سیکولرزم کی، ہمیں اپنی ڈیموکریسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو اپناؤ، ابھی تو تمہارے پاس تو ریئل ڈیموکریسی ہی نہیں آئی، اور ابھی تو جناب جب ان سے بات کریں کہ ڈیموکریسی کی خرابیوں کی تو وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ابھی ایوالو ہو رہی ہے، ابھی ڈیموکریسی جوان ہو رہی ہے۔ تو ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں 2500 سال ہو گئے ڈیموکریسی کو آئے، اسلام کو 1400 سال اور ڈیموکریسی کو 2500 سال، یعنی کہ اسلام سے بھی 1100 سال پہلے آ گئی تھی، تو ابھی تک یہ جوان ہی ہو جا رہی ہے۔ اسلام تو مکمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کا نفاذ نہیں کیا، ہم نے اس کو تھوڑا سا پرابلمیٹک بنا دیا۔ اسلام تو وہیں کا وہیں ہے، اسلام تو جوان ہے پہلے دن سے، جبکہ ڈیموکریسی کے بارے میں جب اس کی خرابیاں گنوائیں تو یہ کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ابھی ایوالو ہو رہی ہے، ابھی تو دیکھیں فلاں ملک میں شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی، پھر اتنے کروڑ لوگوں کی جانیں لے گئیں۔ اسلام میں دیکھیں تو شاید چند لاکھ لوگوں کی جانیں بھی نہیں گئیں، اور ڈیموکریسی نے پچھلے 100 سال میں 10 سے 12 کروڑ لوگوں کا جو ہے خون پی چکی ہے اب تک، جنگوں کے نام پر، اسپیشلی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے نام پر۔ دوسرا یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے اسلام میں تو آپ کے خلیفہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، آپ کے تو حکمران قتل ہو گئے، وہ ایک لمبی لسٹ نکال کے لے آتے ہیں۔ تو اس میں جب آپ ان کو درمیان میں کہہ سکتے ہیں کہ اب ڈیموکریسی کے اندر قتل ہونے والے حکمرانوں کی لسٹیں نکال لیں، آپ انڈیا کے جتنے قتل ہوئے، جتنے پاکستان کے قتل ہوئے، جتنے امریکہ کے قتل ہوئے، جتنے فرانس کے قتل ہوئے حکمران، لسٹیں ویکیپیڈیا پہ گوگل پہ موجود ہیں، آپ وہ نکال سکتے ہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہوگا ان کے اس زہر کا اینٹی ڈوٹ دینے کا کہ یہ اگر ہمارے ہاں ایسا قتل ہوا ہے، جو کہ انسانوں میں جرائم ہوتے ہیں، انسانوں میں قتل و غارت ہوتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اگر 100% اسلام آ جائے گا تو شاید گناہ ہونے یا جرم ہونے بند ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لمیٹڈ ہو جائیں گے، ان پہ سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ ابھی سزائیں کہیں ملتی ہی نہیں ہیں، ابھی کوئی بندہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ہوئے ہیں تو آپ کے تو ہم سے بھی زیادہ ہوئے ہیں آپ کی ڈیموکریسی کے اندر۔ تیسرا اس کا بہترین جواب ہے کہ جو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا چلیں ہمیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا اسلام، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے چاروں اسلام ایک ہیں، اگر آپ کو کہیں کوئی ڈفرینس نظر آتا تو آپ اس میں ہمیں بتائیں۔ لیکن جوابی حملہ آپ ان پہ یہ کریں گے کہ جس ڈیموکریسی کی آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، جس ڈیموکریسی کا آپ ہمیں اس کے لیے ہمیں ابھار رہے ہیں، اس کے لیے کہ جی ڈیموکریسی کو لے کے تو کون سی ڈیموکریسی؟ اچھا میں نے ویکیپیڈیا پہ اس کی لسٹیں نکالی ہیں، وہ لسٹیں بہت لمبی تھیں، تو اگر میں اس کو الیبوریٹ کرنا شروع کر دوں تو 1 گھنٹے کا ویلاگ ہو جائے گا۔ تو چند مین ٹائپس ڈیموکریسی کے ہم بتا دیتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ ڈیموکریسی لے کے آئیں، ہم ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی لے کے آئیں، ہم لبرل ڈیموکریسی لے کے آئیں، مارکسسٹ جو رشیا والوں کی تھی وہ ڈیموکریسی لے کے آئیں، سنگل پارٹی ڈیموکریسی لے کے آئیں، وہ بھی رشیا اور چائنا میں چل رہی ہے۔ اچھا پارلیمنٹری یا پریزیڈینشل ڈیموکریسی لے کے آئیں، اچھا ویسٹرن ڈیموکریسی لے کے آئیں،
रोमन रिपब्लिक लेकर आए, फिर गवर्नमेंटल डेमोक्रेसी लेके आए, नॉन गवर्नमेंटल डेमोक्रेसी लेके आए, फिर वन पार्टी स्टेट लेके आए, या एथेनियन डेमोक्रेसी लेके आए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो मैंने गिनवा दी हैं। 13वीं भी एक है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इस्लामी डेमोक्रेसी। मतलब हमें हमारे लिए काबिल कबूल बनाया गया उसको उसके नाम के साथ इस्लामी लगाकर। सादा सी बात है, बिल्कुल ऐसे कह लें जैसे कोई बंदा कहे कि इस्लामी शराब, इस्लामी जुआ, बस ये भी वैसे है जैसे इस्लामी बैंकिंग आ गई। तो इस्लामी डेमोक्रेसी के हमें उसको हमारे लिए काबिल कबूल बनाया। तो उसका जवाब बहुत वाज़ेह तरीके से आप दे सकते हैं इतनी सारी डेमोक्रेसी की तारीफ़ें बताकर, इतनी इकसाम गिनवाकर कि भाई अगर हमारे इस्लाम की 4 तुम्हें नज़र आती हैं तो तुम्हारी डेमोक्रेसी के अंदर 13 तो ये हैं, 14 और 21-22 हैं टोटल, तो हम उसमें से कौन सी नाफिज करें। इंशाल्लाह इनको पूरा एंटीडोट मिलेगा और ये बिल्कुल बैकफुट पे हो जाएंगे, दोबारा ऐसी किसी महफिल में ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन वही बात कि उसके लिए सबसे अहम चीज़ ज़रूरी है कि हम किताबें पढ़ें, हम ऐसे लोगों की कंपनी में बैठें जो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, जो हमारी कल्चरिंग करें। टाइम तो हम हर तरह के सेगमेंट ऑफ लाइफ को देते हैं, तो बेहतर है कि हम क्वालिटी टाइम दें। उसके बाद फिर एक और जो हरबा है जो इन्हीं सेकुलर्स ने अपने पसंद के उलमा के ज़रिए सोसाइटी में फैलाया हुआ है, और हम हर रोज़ सुनते हैं, आपने भी हज़ारों दफ़ा सुना होगा अपनी ज़िंदगी में कि जी ओ हो छोड़ें जी, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, और उसके लिए वो हदीस और आयत तक का हवाला दे देते हैं। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई आयत नहीं है। मतलब मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर किसी के पास है तो वो ले आए और मुझे दिखाए कि देखें जी आपने ये बात की है, देखें ये हदीस मौजूद है इसके ऊपर, जैसी इमाम वैसे हुक्मरान, ये देखें जी ये तो आयत मौजूद है इसके ऊपर। तोड़ मोड़ के हकायक को पेश करके तो ये जुमला उन्होंने घड़ा है। इस पे हमारी अवाम बिल्कुल और डिफेंसिव हो जाती है कि अच्छा यार हम तो अच्छे ही नहीं हैं तो हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरानी आएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम मगरब को देखें या बहुत से अपने दुनिया के बाकी 202 मुल्कों में से देख लें तो बहुत सी अवाम बहुत बहुत बुरी है, हमसे भी बहुत बहुत बुरी है, लेकिन उनके हुक्मरान हमसे भी अच्छे हैं। ऐसे हुक्मरान जिन्होंने उन कौमों को खड़ा कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आसमान तक पहुंचा दिया। ऐसा कोई भी बात जब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई करे, और अमूमन जुमे के खुतबों में ये सुनने को मिलती है, आज भी मैं सुन रहा था जुमे में, जिस सब चीज़ें चूँकि अभी पिछले चंद दिन में इनसे पाला पड़ा है, लोगों से बातें करते हो तो याद आ रही है कि इसके ऊपर भी करना है एक। तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी जैसी इमाम वैसे हुक्मरान जो हैं, ये हमें आप साबित करें कहीं से। ये हदीस पूरे रेफरेंस के साथ लेकर आएँ, ये आयत अगर आप कहीं कहते हैं तो उसको पूरे रेफरेंस के साथ लेकर आएँ, उसका पूरा कंटेक्स्ट बताएं, उसका आगे पीछे बताएं, तो इंशाल्लाह इनको पूरा फाका होगा, ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तीसरा जो एक टॉपिक है कि अब जब से हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, अभी हमारा यूट्यूब चैनल बड़ा नन्ना मुन्ना सा है, अभी हमारे पास सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, व्यूज़ बहुत कम है, लेकिन अभी से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी आप तो यूट्यूब पे चैनल बना के बैठ गए, यूट्यूब की तो कमाई हराम है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि 8-10 माह पहले एक सऊदी आलम ने ऐसा फतवा दिया था जिसके बाद बहुत ज़्यादा शोर पड़ा था। अब जब बात सऊदी उलमा की आती है तो हम खुद से सोच लेते हैं कि सऊदी एक बंदे ने कहा है तो बात ठीक ही की होगी। हालांकि सऊदी उलमा, मिस्री उलमा, अरब उलमा में ऐसे ऐसे नमूने भी हैं जो हमारों से भी गए गुजरे हैं। अच्छा, उन्होंने वो बात कर दी, उसके बाद मैं देख रहा था, फिर मैंने उस पर टोटल सर्च की तो हमारे तमाम उलमा कराम ने उसमें अपना हिस्सा डाला हुआ था। तो जी यूट्यूब की कमाई हो या किसी दुकान की कमाई हो या किसी नौकरी की कमाई हो, जब आप उसमें झूठ बोलेंगे, जब आप उसमें गलत हकायक को तोड़ मोड़ के पेश करेंगे, या उसमें अपने दुश्मन की तरफदारी वाली बातें करेंगे, अपने मुल्क को लेट डाउन करेंगे या अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे, तो वो कमाई हराम होगी। चाहे वो मंडी में बैठ के कोई चीज़ बेच रहे हैं, चाहे आप रेडी पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, चाहे दुकान पे बैठे कोई चीज़ बेच रहे हैं, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में भी 9 बजे से 5 बजे तक की जॉब होती है। अगर हम 9:30 जाके 4:45 आ रहे हैं तो हम उसमें हराम कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी उनसे कमिटमेंट है कि आपने 9 बजे जाना है और 5 बजे आना है, चाहे आप फ्री बैठ जाए वहाँ पे। मुझे इस ज़मीन में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली थी, एक ऑफिस के अंदर, वो बड़े अच्छे मेरे बाद में भाई बन गए मेरे। तो वो 9 बजे अपनी सीट पे होते हैं और उनके पास जो काम उनकी टेबल पे मैंने देखा, वो एक बड़े लेवल के ऑफिसर हैं, तो वो बता रहे थे कि 10 साढ़े 10 में अपने काम से फ्री हो जाता हूँ, मैं चाहूँ तो अपने घर जा सकता हूँ। लेकिन वो बता रहे थे कि पूरे 4 बजे वो ऑफिस से निकलते हैं, लाइट है या नहीं है, सर्दी है गर्मी है, 9 बजे उन्होंने ऑफिस में होना है और 4 बजे निकलना है, ताकि अपना जो टाइम जो कमिटमेंट है उसको पूरा करें। तो हम अब यूट्यूब की कमाई पे हम बात करें तो यूट्यूब के अंदर आजकल व्यूज़ लेने के लिए और सब्सक्रिप्शन देने के लिए झूठे थंबनेल्स बनाए जाते हैं। हम देखते हैं तो भाई थंबनेल कुछ और होता है, इतना अट्रैक्टिव बनाया होता है कि हम फौरी उसको क्लिक करते हैं, अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता, हराम है।
ہم یوٹیوب پہ ویوز دینے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اپنی عوام کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اپنے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اس کی اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پچھلے جب سے رمضان شروع ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے یوٹیوبر، جس میں ہمارے بہت پیارے یوٹیوبرز بھی ہیں، وہ بھارتی عوام کی ویوز لینے کے لیے، ان کے لائکس لینے کے لیے ان کی ایسے ویلاگ کہہ رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، پاکستان کی برائیاں دکھائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ایک انڈین کو کھڑا کیا ہوتا ہے جو کہ انڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، بلے بلے کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، وہ کافی سارے یوٹیوبرز ہیں، دھندا بنا لیا انہوں نے کہ جی انڈین عوام چونکہ 1.5 ارب ہے تو ان کے لائکس لیں، ان کے ویوز لیں تاکہ ہمارے ڈالر بڑھیں. آپ یقین مانیں پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک نمبر کام کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کو ویوز بھی مل رہے ہیں، ان کو لائکس بھی مل رہے ہیں، ان کو سبسکرپشن بھی مل رہی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا شارٹ کٹ آزمانا، تو وہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہو گئی. ہماری تو ابھی کمائی شروع بھی نہیں ہوئی، ہمیں لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ بھائی یوٹیوب کی کمائی حرام ہے. ہماری کمائی جب کبھی ہوگی انشاءاللہ، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، سنسنی خیزی نہیں ہوگی، آپ کا جو ہے وہ جھوٹا ٹائم نہیں ویسٹ کیا جائے گا جھوٹ بول بول کے بات کو گھما پھرا کر، اور سیدھی بات والا حساب ہوگا کہ سیدھی بات، شارٹ بات، جیسے آج آپ کو بتایا کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ، اور اس کا پراپر سلوشن دیا جائے گا. اور دوسرا جو ہماری ٹیم نے اس کے اوپر ایک ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اس میں سب سے جو مین پارٹ تھا، جو وہ میرے پروڈیوسر صاحب ہیں جو احسن بھائی ہیں، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر کبھی ہمارا چینل کبھی انشاءاللہ کبھی اگر مونیٹائز ہوا اور اس سے کچھ ریونیو جنریٹ ہوا تو ہم اس کا 25% یا 30% جو اللہ کی راہ میں دیں گے. تو اس میں پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر کبھی یہ چینل ایسا اس لیول تک پہنچا تو ہم 25% یا 30% کینسر کیئر ہاسپٹل ریون کو ڈونیٹ کیا کریں گے. تو اب اس میں ہمارا جو ویوز ہوگا، جو ہمارا سبسکرائبر ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی اس کی طرف سے حصہ ایڈ ہو جائے گا اگر کبھی اس لیول تک یہ چینل پہنچا تو. اور ہم اس کی باقاعدہ رسید بھی دکھایا کریں گے کہ اس مہینے ہم نے اتنے اس ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیے ہیں اور اس مہینے ہم نے اتنے کیے ہیں. اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، جیسے پہلے بتایا کہ ہر چیز کلیئر ہوگی، ہر چیز واضح ہوگی. اینڈ کے اوپر نعت شور لیب کا رونا چلتا رہے گا. گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف پنجاب سے بھرپور اپیل ہے کہ نعت شور لیب کو فوری طور پر ایکٹیو کیا جائے، ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کیا جائے، اس کو پورے پنجاب کی سطح پر شروع کیا جائے تاکہ غریب عوام جو لیب ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتی اور اس افورڈیبلٹی کی وجہ سے وہ اپنے ڈائگنوز تک نہیں پہنچ سکتی. بیماری کچھ ہوتی ہے اور علامتوں کے اوپر چل کر وہ اپنا کام خراب کر لیتے ہیں، اور اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو بہت جان لیوا قسم کی بیماری تھی. یہ روزمرہ کے کیس ہیں، ہر روز سامنے آتے ہیں. تو نعت شور لیب کو ایکٹیو کریں. اور سب سے اینڈ پہ پھر وہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ حق بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.